بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 44 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کعبہ میں نماز پڑھنے کے متعلق پڑھیں گے اور یہ والا باب اس پورے چیپٹر کا آخری سبق ہے۔ الصلاۃ فی الکعبۃ جائزۃ فرضھا ونفلھا فإن صلی الامام بجماعۃ فجعل بعضهم ظہرہ الی ظہر الامام جاز ومن جعل منهم وجهہ الی وجہ الامام جاز ویکرہ ومن جعل منهم ظہرہ الی وجہ الامام لم تجز صلاته واذا صلی الامام فی المسجد الحرام تحلق الناس حول الکعبۃ وصلوا بصلاۃ الامام فمن كان منهم اقرب الى الکعبۃ من الامام جاز صلاته اذا لم يكن في جانب الامام ومن صلی علی ظہر الکعبۃ جاز صلاته۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کعبہ میں نماز پڑھنا جائز ہے، فرض نماز بھی اور نفل نماز بھی، اور اگر امام نے نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ اور کر لیا بعض لوگوں نے اپنی پیٹھ کو امام کی پیٹھ کی جانب تو جائز ہے، اور اگر کر لیا ان میں سے بعض نے اپنے چہرے کو امام کے چہرے کی جانب تو جائز ہے اور مکروہ ہے، اور جس شخص نے کر لیا اپنی پیٹھ کو امام کے چہرے کی جانب تو اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ اور جب امام جماعت سے نماز پڑھائے گا مسجد حرام میں تو لوگ حلقہ بنا لیں گے کعبہ کے گرد اور نماز پڑھیں گے امام کی نماز کے ساتھ، تو جو شخص زیادہ قریب ہو امام کی بنسبت کعبہ کے تو جائز ہے اس کی نماز، شرط یہ کہ وہ امام کی جانب نہ ہو، اور جس شخص نے نماز پڑھی کعبہ کی چھت پر تو اس کی نماز جائز ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہ کتاب الصلاۃ کا جو آخری باب ہے وہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے متعلقہ ہے۔ کعبہ جو کہ پورے مسلمانوں کا قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہ ایک چوکور نما عمارت ہے، اس کے اندر آیا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، فرض نماز پڑھیں وہ بھی جائز ہے، نفل نماز پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ اگلا مسئلہ، امام نے کعبہ کے اندر نماز پڑھائی ہے، اب جو کعبہ ہے وہ چاروں طرف وہ کعبہ ہی ہے، آپ اس میں کسی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں آپ کی نماز اس میں درست ہے، لیکن آیا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھاتا ہے تو پھر مقتدی وہ کس طرف رخ کریں گے؟ تو دیکھیں چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے تین صورتوں کا حکم ذکر کیا ہے، چوتھی صورت وہ واضح تھی اس لیے حکم ذکر نہیں کیا ہے۔ پہلے جو واضح صورت تھی میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ جیسے ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، امام جماعت کرواتا ہے اور مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مقتدی کا رخ امام کی پیٹھ کی جانب ہوتا ہے، اگر ایسے نماز پڑھتے ہیں تو بالکل درست ہے جیسا کہ عام طور پہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب جو باقی تین صورتیں اس میں اس کا حکم بتا رہے ہیں۔ نمبر 2، فَإِن صَلَّى الْإِمَامُ، اگر امام نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اور بعض لوگوں نے اپنی پیٹھ کو امام کی پیٹھ کی جانب کر لیا تو جائز ہے۔ اگلا مسئلہ، امام نماز پڑھا رہا ہے، جیسے بالفرض میں امام ہوں، میں ادھر نماز پڑھا رہا ہوں، ایک شخص میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اس نے دوسری طرف کو رخ کیا ہوا ہے، یعنی اس کی جو کمر ہے وہ میری کمر کی طرف ہے، اگر ایسے اس نے امام کی اقتداء کی ہے تو یہ اقتداء درست ہے اور نماز یہ جائز ہے۔ نمبر 2، کسی شخص نے اگر اپنے چہرے کو امام کے چہرے کی جانب کر لیا تو نماز جائز ہے اور مکروہ ہے۔ اگلا مسئلہ، میں نماز پڑھا رہا ہوں نا اس طریقے سے ایسے سامنے، اب کوئی شخص میری اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے اور میرے سامنے کھڑا ہے اور اس نے اپنا رخ میری جانب کیا ہوا ہے تو نماز اس کی بھی جائز ہے، میری اقتداء میں نماز درست ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے رخ کر کے نماز پڑھنا بغیر کسی سترے کے تو یہ مکروہ عمل ہے۔ ہاں آگے کوئی اگر سترہ کھڑا کر لیا جائے تو پھر یہ مکروہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ فرمایا اگر کسی نے اپنے چہرے کو امام کے چہرے کی جانب کر لیا تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ نمبر 3، اگر کسی شخص نے اپنی پیٹھ کو امام کے چہرے کی جانب کر لیا تو نماز جائز نہیں ہے۔ میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہا ہوں، ایک شخص میرے آگے کھڑا ہے اور اس کا رخ بھی دوسری طرف ہے، یعنی اس کی جو کمر ہے وہ میرے منہ کی طرف ہے، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ امام سے آگے کھڑا ہے، جب وہ امام سے آگے کھڑا ہے تو امام کی اقتداء نہیں کر رہا ہے، اور اقتداء یہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے، لہذا ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا کہ جس شخص نے اپنی پیٹھ کو امام کے چہرے کی جانب کر لیا تو اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، امام اگر نماز پڑھائے گا تو لوگ کعبے کے گرد حلقہ بنا لیں گے، جیسا کہ اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے، وہ اس طریقے سے وہاں پہ صفوں کے نشان بھی کعبے کے گرد بنے ہوتے ہیں، تو لوگ اس طریقے سے صفوں پر کھڑے ہو جائیں گے کعبے کے گرد، اور اس میں اگر کوئی کعبہ کے زیادہ قریب ہے امام کی بنسبت
تو تب بھی اس شخص کی نماز امام کی اقتداء کے اندر جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ امام کے قریب نہ ہو۔ مثال کے طور پہ امام کے اپوزٹ ہے، دوسری طرف ہے کعبہ کے، اگر وہ وہاں سے کعبہ کے زیادہ قریب ہے، ادھر سے امام کا اگر فاصلہ ناپا جائے کعبہ سے اور امام کا وہ تھوڑا زیادہ بنتا ہے، اس شخص کا کم بنتا ہے، تو تب بھی اس شخص کی نماز امام کی اقتداء کے اندر درست ہے۔ لیکن اگر امام کی سائڈ پر اگر بندہ کھڑا ہے اور وہ امام کے بجائے کعبہ سے زیادہ قریب ہے، تو چونکہ وہ امام سے آگے ہو چکا ہے اس لیے اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا کہ جب امام نماز پڑھائے گا مسجد حرام میں تو لوگ حلقہ بنا لیں گے کعبہ کے گرد اور نماز پڑھیں گے امام کی نماز کے ساتھ، تو جو شخص کعبہ کے زیادہ قریب ہو بنسبت امام کے تو بھی اس کی نماز جائز ہے، اذا لم یکن فی جانب الامام، جبکہ وہ شخص امام کی جانب نہ کھڑا ہو۔ اگر وہ امام کی جانب کھڑا ہے اور کعبہ کے زیادہ قریب ہے امام کی بنسبت تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ آخری مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص کعبہ کی چھت پر نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز جائز ہے، لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہے، مکروہ عمل ہے، کیونکہ کعبہ کے اوپر چڑھنا یہ کعبہ کی تعظیم کے خلاف ہے اور کعبہ کی تعظیم کا یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا الحمدللہ کتاب الصلاۃ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کتاب الزکوٰۃ شروع کریں گے۔